میرا دم گھٹ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے حد درجہ پتلی سی جگہ سے دبا کر نکالا جا رہا ہے، اور میں نے تب محسوس کیا کہ وہاں میں اکیلا ہی نہیں بلکہ کئی اور میرے ساتھی موجود ہیں۔ جب تھوڑا سا میرا سانس بحال ہوا تو میں نے غور کیا کہ ایک بڑے سے ہال میں ہر طرف میرے ہم شکل ساتھی موجود ہیں، اور تقریباً سب کا حال میرے ہی جیسا تھا۔ ایک ساتھی جو میرے ساتھ ساتھ ہر مرحلے سے گزارا جا رہا تھا۔ میں نے اس کو قدرے ہوش میں آتے دیکھ کر پوچھا کہ میں کون ہوں، مگر دوسری جانب سے کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ آپ کون ہو، ہم اس وقت کہاں موجود ہیں، مگر میرے اس ساتھی نے مجھے ایسے سپاٹ چہرے سے دیکھا کہ میں سمجھ گیا کہ وہ بھی میرے ہر سوال کے بارے میں اتنا ہی انجان ہے جتنا کہ میں خود۔ میں نے ماضی میں جھانکنا شروع کیا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا کہ لگتا ہے ہم سب کسی اہم مشن پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب بالکل خاموشی تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ ایک انسان مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ آگے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں زیر غور رہی تھا کہ وہی انسان جو کہ خد و خال میں مجھ سے مختلف تھا، دوسرے سے کہنے لگا، آج ہی یہ سارے صفحات پر لکیریں کھینچنے کا کام مکمل کرنا ہوگا، کل ان صفحات کی کٹائی ہوگی اور پھر بائنڈنگ۔ اس انسان کا اشارہ میری اور میرے ساتھیوں کی جانب تھا۔ میں نے یہ تو جان لیا تھا کہ میرے نام صفا ہے اور میرے باقی ساتھی بھی صفحات ہی ہیں۔ میں نے غور کیا تو ہم پر مختلف قسم کی لکیریں بنی نظر آئیں، کسی پر یکساں لکیریں، کسی پر چوکور لکیریں، کسی پر چار چار لکیریں۔ پھر میں یہ بھی جان گیا کہ لکیریں کے مختلف ہونے کے باعث وہ انسان اردو حساب یعنی میتھ اور انگلش کے صفحات کہہ کر ہمیں اکٹھے کر رہا تھا۔ میں نے اب یہ بھی جان لیا کہ میرا نام اردو کا صفحہ ہے۔ ابھی میں حیرتوں کے سمندر میں ڈوبے خود کو تلاش ہی کر رہا تھا کہ اچانک سے میرے جیسے کئی اور اردو کے صفحات کو مجھ سمیت ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا گیا، اور ایک بار پھر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو دھکا دے کر گرا دوں اور لمبے لمبے سانس لے سکوں۔ ہمیں اسی حالت میں کہیں دور لے جایا گیا، اور وہاں پہنچتے ہی میں تکلیف سے کررہ گیا، کیونکہ کسی کٹر سے میرے دو ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ مجھے اپنا آپ انتہائی بے قیمت محسوس ہوا۔ میں نے سوچا، اتنا ظلم کون کرتا ہے؟ یہ انسان تو بہت ظالم ہے۔ کٹر کا نام بھی میں نے انسان سے ہی سنا تھا۔ میں اور میرے دوسرے ساتھی سب زخمی تھے۔ ہمیں اسی زخمی حالت میں ساتھ کسی دوسری جگہ لے جایا گیا جہاں رہی سہی کسر بھی نکال لی گئی۔ اف، اتنا ظلم! مجھے کچھ دیر پہلے ہی دو ٹکڑوں میں کاٹا گیا تھا، اب میرے دونوں ٹکڑوں کو میرے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملا کر سیا جا رہا تھا۔ کاش کوئی میرے درد کا اندازہ کر پاتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے انتہائی غصہ آ رہا تھا کہ کیونکہ انسان مجھے درخت سے کاٹ کر لے گیا۔ اور تب سے اب تک میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں۔ ارتقائی حالت سے ہی میں گزر رہا ہوں۔ نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں انہی سوچوں میں گم، شاید نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو قدرے تروتازہ پایا۔
آیا. شاید اپنے باقی ساتھی صفحات کے اوپر نیچے دباؤ کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا. پھر نہ جانے کتنے لمحات، کتنے دن یا سال میں یوں ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پڑا رہا. کبھی ہم آپس میں بات کر لیتے، کبھی سو جاتے، کبھی ہنس لیتے، کبھی اپنے ماضی کو یاد کر کے رو لیتے. کبھی کچھ آوازیں کانوں سے ٹکراتی، کبھی بالکل خاموشی چھا جاتی. میں سمجھ کے باقی زندگی شاید ایسے ہی گزرے گی. میں نے صورتحال کو قبول کر لیا تھا. ایک روز ایک آواز کان سے ٹکرائی کہ یہ اردو کی کاپی بہت اچھی ہے، یہ لے جاؤ. پھر دوسری آواز آئی کہ پاپا میں یہی کاپی لوں گا، اس کے صفحے بہت اچھے ہیں. کسی نے سارے میرے ساتھیوں کو الٹا پلٹا کر دیکھا تو لگا کہ کئی صدیوں بعد سانس میں سانس آیا ہے. پھر وہی آواز کانوں میں گونجی رہی. کوئی بچہ تھا جو اپنے پاپا سے باتیں کرتا جا رہا تھا. پھر ہمیں بہت دور کسی جگہ لے جایا گیا اور اسی آواز والے بچے نے ہمیں یعنی اپنی اردو کی کاپی کو کسی میز پر رکھ دیا. وہاں میں نے میتھ اور انگلش کی کاپیاں بھی موجود پائیں. میں نے ان کو لکیروں کی بناوٹ سے پہچانا تھا. اب اس بچے کا روز کا معمول تھا کہ وہ میں کاپی کھول کر الٹتا پلٹتا، کچھ چبوتا اور پھر رکھ دیتا. میرے ساتھی جو سب سے اوپر تھے نے بتایا کہ وہ بچہ ہم پر کچھ لکھتا ہے اور پھر ہماری قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی ہے. وہ بچہ ہمیں استعمال کر کے علم حاصل کرنا چاہتا تھا. وہ بچہ پھر ہماری بہت حفاظت کرتا ہے. اگر بچہ ہماری جانب سے لاپرواہی کرے تو اس کی ٹیچر اور اس کے والدین اسے بہت ڈانٹتے ہیں. میرے وہ ساتھی جو میتھ کی کاپی میں موجود تھے بتانے لگے کہ کئی بار بچے ان پر نوکیں بھی چبوتے ہیں جب ان کی ٹیچر انہیں پڑھ کر استعمال کرنے کو کہتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس عمل سے بہت درد ہوتا ہے مگر وہ خوشی سہ جاتے ہیں تاکہ وہ بچہ علم حاصل کر سکے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے. میں سوچنے لگا کہ میں کتنا اہم ہو جاؤں گا جب میری باری آئے گی اور بچہ مجھ پر لکھ کر علم حاصل کرے گا. میں دل ہی دل میں خود پر فخر محسوس کرنے لگا. انہیں پکار اسی طرح بات چیت میں دن گزر رہے تھے کہ آخر وہ دن آ ہی گیا کہ بچے نے مجھے کھولا اور تازہ ہوا میں نے محسوس کی. ایک طرف میں تھا اور ایک طرف میرا دوسرا ٹکڑا. میں خوش تھا کہ اس کے علم سیکھنے کے نیک عمل میں بھی کچھ حصہ لے سکوں گا جب یہ مجھ پر اچھی باتیں لکھے گا. مگر یہ کیا! اس بچے نے تو بڑی ہی بے دردی سے مجھے پھاڑ کر اپنے ساتھیوں سے الگ کر دیا. وہ دس جل مروڑ تروڑ کر مجھے جہاز کی شکل دے کر اڑانا چاہتا تھا. پھر میں نے محسوس کیا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں لیکن اچانک ہی نیچے آ گرا. بچے نے خوشی سے ہرے کا نعرہ لگایا. اس کے بعد بار بار بچہ یہی عمل دہراتا رہا. میں اڑتا جاتا اور گرتا جاتا. بچہ خوب ہنس رہا تھا. میں بھی اپنا غم بھول گیا اور بچے کو دیکھ خوش ہوتا رہا. اسی کھیل میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا. مجھے لگا کہ جتنا اہم میں اب ہوں بچہ کے لیے شاید کبھی نہ ہو سکتا تھا.
اگر بچہ مجھے توڑ مروڑ کر جہاز کی شکل نہ دیتا، کیونکہ جب میں گرتا تو بچہ بے چین ہو کر پلک جھپکتے ہی مجھے پکڑنے کو دوڑتا، وہ یہ بھی پرواہ نہ کرتا کہ وہ گر پڑے گا کہ نہیں۔ میں اپنی تمام تکلیف بھول گیا اور مجھے لگا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہوں۔ بچے کے لیے میں اتنا اہم تھا کہ ایک لمحے کو بھی اس نے مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کیا۔ میں سوچنے لگا کہ اسی کو حقیقی خوشی کہتے ہوں گے، مگر بار بار گرنے سے اب میں پھٹتا جا رہا تھا۔ اب شاید میری اڑان اتنی اچھی نہیں رہی تھی اور میں بچے کا بدلتا رویہ بھی محسوس کر رہا تھا، مگر میں پر امید تھا کہ میری نیت اچھی ہے، میری زندگی کا مقصد بھی اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر ایک دن بہت برا ہوا کہ بچے نے مجھے ایک جھٹکے سے کسی دراز میں پھینک دیا اور پھر نہ جانے کتنی صدیوں تک میں یوں ہی وہاں پڑا رہا۔ دراز کھلتا، اس میں سے کچھ نکالا جاتا، پھر اسے دوبارہ بند کر دیا جاتا۔ کبھی کوئی چھوٹا ہاتھ اندر آتا، کبھی بہت بڑا، کبھی درمیانہ، اسی طرح مختلف ہاتھ فوقتاً دکھائی دیتے رہے۔ ایک دن دراز کھلا، معمول کے مطابق ایک ہاتھ اندر آیا، جیسے کہ کچھ تلاش کر رہا ہوں۔ میں بے سوچ سا دراز میں باقی چیزوں کے ساتھ الٹایا پلٹایا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ اچانک مجھ پر آ کر رک گیا۔ وہ شاید اس بچے کی مما کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے مجھے پیار سے اپنے ہاتھوں سے سیدھا کیا، میرے زخموں کی ٹیپ پٹی کی اور مجھ پر کچھ لکھنے لگیں۔ لکھ کر جب وہ فارغ ہو گئیں تو انہوں نے مجھے کسی کتاب میں رکھ دیا۔ اب وہ روز مجھے پکڑ کر کتاب کا کوئی صفحہ کھولتی ہیں اور بڑی عقیدت سے اسے پڑھتی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے مجھے بھی بہت سکون ملتا ہے۔ پھر وہ مجھے کسی دوسرے صفحے میں رکھ کر کتاب بند کر کے بڑی عقیدت سے رکھ دیتی ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے اور میں اس کتاب کا بک مارک یعنی نشانی ہوں، جس پر بسم اللہ تحریر ہے۔ اتنی عزت افزائی! میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ جو خوشی مجھے اب ملی ہے، یہی حقیقی خوشی ہے۔ یقیناً اب میں بہت خوش ہوں اور قرآن پاک اور بسم اللہ کی برکت سے میرے سب زخم بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اللہ نے میرے صبر کا مجھے کتنا بہترین پھل دیا ہے۔ میں قرآن کی نشانی بن کر بہت ہی قیمتی ہو گیا ہوں۔ آج مجھے اپنے اردو کے صفحے ہونے پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میرا پیغام ہے کہ میں اور میرے جیسے صفحات انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزر کر آپ تک پہنچتے ہیں، تاکہ آپ یعنی بچے ہمیں استعمال کر کے علم حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہماری قدر کریں اور ہمارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔